shall be made by the federal government in consultation with the provincial government. In consultation with the provincial government. یعنی کہ کسی بھی وفاقی افسر کے ٹرانسفر کا فیصلہ چاہے وفاق سے صوبے کو، صوبے سے وفاق کو، یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو، وفاقی حکومت صوبے کی مشاورت کے بعد کرے گی. یہ جو پولیس افسران ہیں یا ڈی ایم جی افسران ہیں، ان کے ٹرانسفر کرنے سے پہلے وفاقی حکومت نے نہ وزیر اعلیٰ سندھ سے نہ حکومت سندھ سے کسی طرح کی بھی مشاورت کی، اور یہ اپنے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کیونکہ پڑھنے لکھنے پر بلیو نہیں کرتے، اس لیے میں نے قانون آپ کو دکھا دیا اور آپ کو پڑھ کے سنا دیا کہ اس قانون کے تحت ان کو چلنا چاہیے اگر پی ٹی آئی والے قانون کی حکمرانی میں بلیو کرتے ہیں، اگر رول آف لا میں بلیو کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ رول آف پی ٹی آئی پر بلیو کرتے ہیں، رول آف لا پر یہ لوگ بلیو نہیں کرتے، رول آف پی ٹی آئی پر بلیو کرتے ہیں. جو چیز پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو سرو کرے گی اس کو یہ فالو کریں گے، جو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو سرو نہیں کرتی اس کو یہ لوگ فالو نہیں کرتے. بہت شکریہ. کی بات کی آپ نے رول آف لا کی بات کی. آج جب آپ آپ کھڑے تھے تو کچھ سپریم کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کچھ ہو رہا تھا. وہاں پر ایک جج کے حلفیہ بیان کی خبر کے بعد ایک میڈیا ہاؤسز کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوئے. پچھلے اتوار میں بھی کچھ ٹیپس سامنے آئی تھی، کچھ احکامات سامنے آئے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب تو چونکہ عدالت نے اس معاملے پر نوٹس لیا ہوا ہے تو جو فیصلہ ہوگا وہ معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کر دیا جائے گا. لیکن اس طرح کی بہت ساری کہانیاں تو سیاستدانوں کے بارے میں بھی گھڑی جاتی ہیں، تبھی ان کے اوپر بھی نوٹس لیا جائے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ جو سینسیشنلزم ہے اس سے باہر نکلے اور ہم جو فیکٹس پر مبنی بیان بازی ہوتی ہے یا فیکٹس پر مبنی بات چیت کی جاتی ہے اس کو ہم فروغ دے سکیں. بدقسمتی کے ساتھ جب سیاستدانوں کے لیے حکومتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تب اس طرح کے نوٹس نہیں لیے جاتے. میں سمجھتا ہوں نوٹس بالکل لیں، جہاں پر قانون شکنی ہوتی ہے نوٹس لیا جائے. تو جس طرح کسی معزز عدالت کے معزز جج صاحب کے بارے میں یا کسی ریٹائرڈ جج کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اس طرح کا نوٹس لیا جاتا ہے، اسی طرح بہت سارے سیاسی لیڈران کے بارے میں اس طرح کے غیر مناسب بیانات اور غیر مصدقہ تفصیلات شیئر کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بھی نوٹس لینا چاہیے. اور بہت سارے ایسے عوامل ہیں جہاں پر وفاقی حکومت قانون شکنی کرتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا. اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس ہونا چاہیے کہ کب تک وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو فالو نہیں کرے گی. جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1974 کا قانون ہے کہ جب سینسس کے اوپر جوائنٹ سٹنگ کی ریکویسٹ ہو کسی فریق کی جانب سے، کسی صوبے کی جانب سے، تو اسپیکر قومی اسمبلی کا کام ہے کہ فوری طور پر اجلاس طلب کرے گا. یہ 1974 کا قانون ہے، ہمارا قانون یہ وفاق کا قانون ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ سے چونکہ سندھ نے وہ درخواست دی ہے تو اس درخواست کے اوپر نہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، نہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، نہ جوائنٹ سٹنگ میں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی نوٹس لینا چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل ہم رول آف لا کو میک شیور کر سکیں اپنے معاشرے میں. یہ بتا دیں کہ ایک طرف جو ہے نا نخلا ٹاور کو گرانے کے حوالے سے سندھ حکومت اور انتظامیہ جو ہے نا وہ اس کو دھماکہ خیز مواد سے اڑانے کی تیاریاں کریں، اور دوسری طرف آپ کی پارٹی نے جو ہے نا سندھ اسمبلی میں قرارداد موو کی ہے. بتا دیں اگر قرارداد منظور ہو گیا یا قانون سازی کے حوالے سے ہو گئی تو کیا نخلا جو ٹاور ہے وہ بچ جائے گا اور جو باقی جو غیر قانونی جو رہائشی عمارتیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گی قانون سازی کے بعد؟ کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون سازی کے بعد جو ہے نا کیا حیثیت ہوگی یہ بھی بتا دیں. یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا. میں سمجھتا ہوں یہ وہ ایشو ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے آئین پاکستان جو ہر کسی کو گورن کرتا ہے وہ آئین پاکستان اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ جو عدالتی فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، حکومت کو اس فیصلے کو اوبے کرنا لازمی ہے. ہم اس فیصلے سے شاید اتفاق نہ کریں
ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کو ماننا، اس کو امپلیمنٹ کرانا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل، ایک قانونی، ایک آئینی حکومت ہے۔ لیکن پارلیمان، قانون ساز اسمبلی، اس کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے، وہ پبلک کے معاملات کے اوپر بات کر سکے، اور اگر اسمبلی کا فورم پبلک ایشوز کی نشاندہی نہیں کرے گا تو پھر وہ نشاندہی کون کرے گا؟ ان کا بنیادی کام، جو پبلک ریپرزینٹیوز ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر پالیسی بنائی جائے، قانون سازی کی جائے، رولز بنائے جائے۔ تو ایک ایسا ایشو جو کہ کراچی میں آپ صرف مسئلہ کی بات نہ کریں، مسئلہ ٹاور کے علاوہ بہت سارے اور جگہ ہیں، گجر، محمود آباد، اورنگی نالہ ہے، آپ اندرون سندھ جائیں، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا جب پچھلے سال بارشیں ہوئی تھی کہ جو اس طرح کی تعمیرات واٹر فلو کو متاثر کرتی ہیں، یعنی کہ پانی کے فلو کو متاثر کرتی ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی نہ کوئی سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ سخت فیصلے ہوئے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا گیا۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ جہاں پر پانی کے فلو کو متاثر نہیں کر رہے، جہاں پر کسی غیر قانونی فیصلے کی وجہ سے کسی سرکاری افسر نے غلط فیصلہ کیا، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، کسی ایک عام آدمی نے، کسی شہری نے اس سرکاری کاغذ کا بھروسہ کرتے ہوئے اپنی جمع پونجی سے وہ دکان، وہ گھر، وہ فلیٹ خرید لیا، تو کیا آج 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد اس سے اس کی چھت چھین لی جائے؟ یہ ایک پبلک ایشو بنتا ہے، ایک عام آدمی کا ایشو بنتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ پالیسی آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے آج پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ ایم پی اے ہیں، چونکہ ہمارا تعلق عوام سے ہے، ان ایم پی ایز نے اس عوامی ایشو کی نشاندہی کرتے ہوئے اسمبلی کا فورم استعمال کیا ہے اور ایک قرارداد پیش کی ہے۔